بخاری شریف میں ہے کہ عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال و حرام دونوں الگ الگ ہیں. کیا ہے؟ شریعت نے ہمارے حلال جو تھا وہ بھی بیان کر دیا، جو حرام تھا وہ بھی بیان کر دیا. حلال الگ ہے، حرام جو ہے نا وہ الگ ہے. آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے جیسے شراب حرام ہے، اسی طرح مشروب جو شربت ہے، پانی ہے، وہ حلال ہے. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حلال الگ ہے اور حرام الگ ہے، یعنی جدا جدا ہے. اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں. کیا ہے؟ مشتبہ چیزیں ہیں. مشتبہ چیزیں ہیں، درمیانی ہے. اگر ان چیزوں سے لوگ بچ گئے نا تو انہوں نے اپنا ایمان بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. جو لوگ مشتبہ چیزوں سے بچ گئے نا انہوں نے اپنا ایمان بھی بچا لیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر ہے کہ جنہوں نے مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی، اپنی آبرو بھی بچا لیا. اور جو ان میں پڑ گیا نا وہ ایسا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے مثال دی، ایک شاہی چراگاہ ہے. شاہی چراگاہ ہے، بادشاہ کا چراگاہ ہے. اور بادشاہ کے چراگاہ میں کسی ہمت نہیں ہوتی نا غلام کی کہ وہاں پر جا کر اپنا کوئی مال مویشی چرائے. شاہی چراگاہ بادشاہ کا چراگاہ ہے تو وہاں پر مال مویشی بادشاہ ہی کے چریں گے، اس کے علاوہ کسی عام بندے کے نہیں چریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے بادشاہ کا شاہی چراگاہ ہے نا اس کے قریب میں اپنا جانور چرائے، اس کے قریب میں اپنے جانور چرائے. اب اس کو ہر وقت یہ خوف ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ اس کے جانور جا کر اس بادشاہ کے چراگاہ میں چلے جائیں گے، پھر بادشاہ کیا ہے اس کو سزا یہ وہ سب کچھ دے گا. تو سن لو، بادشاہ کا شاہی چراگاہ وہاں پر گئے تو اس کو سزا ملے گی. تو کیا ہے؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے، کیا ہے؟ شاہی جس چیز سے منع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے لوگوں نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر وہاں سے لوگ بچ گئے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ بندے کے اندر جو ہے نا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو گیا تو پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا نا تو پورا انسان ہی خراب ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لو انسانوں، وہ کیا ہے؟ دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. اب حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مشتبہ چیزوں سے بچو. مشتبہ چیزیں کیا ہے؟ ان علماء، ان کے بارے میں علماء کے کیا اقوال ہے؟ علماء فرماتے ہیں 4 چیزیں. کیا ہیں؟ 4 چیزیں ہیں جن کا حلال و حرام ہونا قرآن و حدیث میں بظاہر موجود نہ ہو. کیا ہے؟ جن کا حلال و حرام ہونا قرآن و حدیث میں بظاہر موجود نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مشتبہ چیزیں ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہو. کیا ہے؟ علماء کا اختلاف ہو اور مجتہدین نے کوئی فیصلہ نہ کیا ہو بلکہ اس سے بچنے کی تلقین کی ہو. اب جیسے ہم امام اعظم کے مقلد ہیں تو امام اعظم نے اگر کسی مسئلے کے بارے میں کہا کہ بھائی ان چیزوں سے بچو، کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچو، تو ہمارے لیے حجت ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. تو کیا ہے؟ جن مجتہدین نے جن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا. اور تیسرا کیا ہے؟ مکروہات سے بچنا. اور چوتھا کیا ہے؟ خلاف اولا، ان چیزوں سے بچنا جو مشتبہ چیزیں. جیسے مثال کے طور پر مشتبہ چیز کی بہت ساری مثالیں، لیکن ایک مثال جیسے کسی مسلمان نے نا شکاری کتا ہوتا ہے نا، شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑ دیا. اب اگر شکاری کتے نے وہ شکار کر لیا نا تو وہ جو شکار ہے وہ حلال ہے، اب کھا سکتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ شکاری ہے، پالتو کتا نہیں ہے. اب مشکوک مثال کیسے کہ مسلمان نے شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ لیا اور ایک کافر تھا اس نے بھی کتا چھوڑ دیا. اب شکار کو ان دونوں کتوں نے مار دیا، لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کے کتے نے مارا ہے یا کافر کے کتے نے. اب یہ جو جانور انہوں نے مارا ہے حلال کیا ہے نا وہ یہاں پر مشکوک ہے. کیا ہے؟ اس سے بچنا چاہیے. مشتبہ چیزوں، جو بندہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو دنیا اور مافیا کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے.